کروڑ لوگوں کے لیے بہت ہی شرمندگی کا سبب بنا کہ کسی ملک کے حکمران نے پاکستان کے ایک وزیر اعظم کو ایک بہت ہی انمول اور نادر تحفہ دیا، اور اس بد نصیب آدمی نے نہ صرف یہ کہ اس تحفے کو وہ کوئی ایشو نہیں اگر کوئی توشہ خانے سے قانون کے مطابق لے لیں، لیکن اس تحفے کو لیا ہی بیچنے کی نیت سے تھا۔ اور یہ بات بھی اب ثابت ہوئی ہے کہ توشہ خانے میں جو پیسے جمع کرائے گئے تھے وہ پیسے بھی ان صاحب نے خود نہیں دیے، وہ بھی کسی اور نے دیے۔ اور جو چیزیں اب تک سامنے آئی ہیں آپ کی میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں اور کافی مستند شواہد کے ساتھ آ رہی ہیں کہ وہ گھڑی اور وہ پورا سیٹ جس میں پین بھی ہے، کفلنگز بھی ہیں، رنگ بھی ہے، ساری چیزیں ملا کے اس کی قیمت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 10-12 ملین ڈالرز ہے، اور یہ پیسے اربوں میں چلے جاتے ہیں۔ اگر 10 ملین ڈالر کو آج کی کنورژن جو ہے ریٹ ڈالر کا ہم اس پہ نکالیں تو یہ 2.25 ارب روپے بنتے ہیں، اور 2.25 ارب روپے کی جو ایک قیمتی شے تھی، ان صاحب نے 2 کروڑ روپے میں اس کو توشہ خانے سے اٹھایا، 10 کروڑ روپے اس کی قیمت لگوائی توشہ خانے سے کہ 10 کروڑ کی ہے، 20% اس کا ادا کیا، اور بقول ان کے جو ایک جعلی رسید لے کے پھر رہے ہیں ہاتھ میں، 5 کروڑ 10 لاکھ روپے میں انہوں نے اس کو فروخت کر دیا۔ وہ رسید آپ نے اگر دیکھی ہو تو آپ کو حیرت ہوئی ہوگی کہ کبھی اگر آپ سبزی بھی لینے جائیں نا، فروٹ لینے جائیں، تو فروٹ والا بھی لکھتا ہے کہ جی سیب 1 کلو 100 روپے کلو ہیں، انار آپ نے لیے ہیں 2 کلو لیے ہیں تو کہے گا 100 روپے اس کا ریٹ ہے، 200 روپے بنے اس کے۔ تو کچھ نہ کچھ تفصیل اس فہرست میں، اس رسید میں وہ ضرور دیتا ہے۔ یہ 5 کروڑ 10 لاکھ روپے کا سودا کیا انہوں نے، اور اس میں کچھ نہیں لکھا ہوا کہ جی سونا کتنا، ہیرے کتنے، وزن کتنا، کوئی کچھ نہیں ہے۔ 5 کروڑ 10 لاکھ روپے میں انہوں نے وہ بیچ دیا بقول ان کے۔ وہ تو جعلی ہے، ثابت ہو رہی ہے کہ وہ جعلی ہے۔ اور اب جو پرسوں سے ایک صاحب سامنے آئے ہیں، عمر فاروق صاحب، جن کے پاس اس وقت وہ تمام تحائف موجود ہیں، جو خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 ملین ڈالر میں یہ تحفے خریدے ہیں اور گوگی سے خریدے ہیں، اور ان کا رابطہ کروانے میں شہزاد اکبر صاحب کا نام ہے، کردار ہے۔ شہزاد اکبر وہ تھے جن کو انہوں نے احتساب کا سربراہ لگایا ہوا تھا۔ وہ احتساب کا سربراہ جو ہے توشہ خانے سے چوری ہوئی اشیاء جو ہے وہ دنیا بھر میں لے کے بیچ رہا تھا، اس نے دکان کھولی ہوئی تھی۔ اور اگر ہم یہ بھی مان لیں چلیں کہ جی وہ 10 ملین ڈالر کی تھیں، چھوڑ دیں 2 ملین میں انہوں نے بیچ دی، 2 ملین ڈالر بھی اس وقت کے حساب سے تقریباً 30 کروڑ روپے بنتے ہیں پاکستانی، اور عمران خان صاحب نے 5 کروڑ 10 لاکھ روپے ڈکلیئر کیا کہ جی میں نے یہ اتنے میں بیچی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اپریل 2019 میں یہ سارے طائف بیچے گئے، اور مئی 2019 میں وہ جو گوگی صاحبہ ہیں، وہ عمران خان کی جو ایمنسٹی اسکیم آئی اس میں 33 کروڑ روپے انہوں نے اپنے جو ہیں وہ ڈکلیئر کیا، اس کو وائٹ کرا لیا۔ یہ ساری چیزیں آپ اگر ان کو جوڑیں تو یہ کہیں نہ کہیں اس کی جو کہیں نہ کہیں آپ کو اس کے کنیکشن ضرور ملیں گے۔ اب اگر ایک آدمی جس کا نیریٹو یہ ہے کہ باقی سارے چور ہیں اور یہ فرشتہ ہے، اور اس کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی، اس نے تو ساری زندگی پیسے کمائے ہیں اور اس نے تو بہت ملک کے لیے نام کمایا، اور اس طرح کے ڈرامے کرتا ہے وہ۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے، اگر ہم اصل رقم چھوڑ بھی دیں، جو اس نے ڈنڈی ماری ہے، جو ہاتھ مارا ہے اس نے، اس کو چھوڑ بھی دیں، تب بھی وزیر اعظم بننے سے پہلے اس کی عمر 66 برس تھی۔ 66 برس کی عمر میں اس آدمی نے جتنا پیسہ کمایا ہے، جو یہ کہتا ہے میں کاؤنٹی بھی کھیلا، میں نے پتہ نہیں وہ گیندے بھی بیچتا تھا، بلے بھی بیچتا تھا، آٹوگراف لگا کے اپنے، اور پتہ نہیں کیا کیا دھندے اس نے کیے، لیکن ان سارے دھندوں سے جتنا پیسہ اس نے کمایا 66 برسوں میں،
اس سے زیادہ پیسہ اس نے وزیر اعظم بننے کے بعد 4 مہینے میں کمایا ہے، صرف 4 مہینے میں۔ سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ بھائی تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے، تمہاری سورس آف انکم ہے کیا، تمہارے پاس پیسہ آتا کہاں سے جہاں سے تمہارا یہ 300 کنال کا محل بھی چلتا ہے، جہاں سے تمہاری جو شاہانہ اخراجات ہیں وہ بھی چلتے ہیں، اور تمہارے جو اثاثے ہیں یا جو تمہاری ویلتھ ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بات میں نے کئی دفعہ کہی ہے، ابھی شاید 2019 والا جو ایف بی آر نے ریلیز کیا ہے جس میں وہ پارلیمنٹیرینز کے تفصیل دیتے ہیں، اس میں عمران خان کا ٹیکس بڑھا ہے، اس لیے کہ وہ توشہ خانے والا جو ڈاکہ تھا وہ اس نے ڈکلیئر کیا اور اس میں بڑھ گئے پیسے اس کے، ورنہ عمران خان سے زیادہ میں ٹیکس دیتا رہا ہوں۔ میں ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں، میری جو آمدنی ہے عمران خان کے مقابلے میں، یا یہ کہہ لیں کہ جی جو رہائش کا انداز ہے، جو شان انداز زندگی ہے، عمران میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے اپنے نام پہ، وہ آبا و اجداد کا جو باپ کا گھر ہے وہ یہ گھر ہے جس میں میرا حصہ ہے، اور اس کے پاس 300 کنال کا گھر ہے، ٹیکس مجھ سے کم دیتا تھا۔ یہ سوالات یہ ہیں، جب ذریعہ معاش کا سوال ان کے کسی بندے سے کرو اس کو آگ لگ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، جی وہ تو جاتا ہے کمنٹری کرتا ہے، وہ تو جاتا ہے یہ کرتا ہے، وہ تو جاتا ہے یہ کرتا ہے۔ بھائی اتنی ساری چیزیں کرنے کے بعد ایک آدمی کتنا پیسہ کما سکتا ہے؟ لیکن اس کی حرکتوں سے یہ واضح ہو رہا ہے، ہمارے یہاں پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا اردو میں یا پنجابی میں اس کو کیا کہتے ہیں، سندھی میں ایک لفظ ہوتا ہے بشنی، بشنی اچھا اچھا، لیکن یہ کہیں اٹھائی گیرا، لیکن اٹھائی گیرا لفظ جو ہے نا کچھ جچتا نہیں ہے۔ سندھی میں ایک لفظ ہے بشنی، یہ عمران خان بشنی ہے بیسیکلی۔ بشنی اس کو کہتے ہیں جو چیٹر ہوتے ہیں، بےایمان ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کر لیتے ہیں۔ مطلب کہیں پین پڑا ہوا تو پین اٹھا لیں گے، کہیں کوئی ٹیشو پیپر پڑا ہوگا تو وہ اٹھا لیں گے، تو ان کو ہم کہتے ہیں یہ بڑے بشنی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی بشنی وزیر اعظم رہا ہے اس ملک کا بدقسمتی سے۔ اس آدمی کو اپنی عزت کا تو کوئی پاس نہیں تھا، اس نے اس ملک کی عزت کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی، اور کی ہے کسی حد تک یقیناً۔ اب ظاہر ہے کہ جس سربراہ مملکت نے، جس سربراہ حکومت نے یہ تحفہ پاکستان کے وزیر اعظم کو دیا تھا، اور آج جب وہ دیکھ رہا ہوگا کہ اس کا دیا ہوا تحفہ جو ہے وہ پتہ نہیں دنیا کے مختلف چینلز پر اور مختلف ہاتھوں میں تماشا بنا ہوا پھر رہا ہے، اور ایک عجیب سا ایک بازار لگا ہوا ہے، تو یقیناً وہ سوچتا ہوگا کہ یہ پاکستانی قوم نے کس بشنی کو جو ہے وزیر اعظم الیکٹ کر لیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف اس پر سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اب تو یہ لگتا ہے کہ وہ جو ایمنسٹی اسکیم آئی تھی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ جو پیسہ اس کے پاس آ گیا تھا اس پیسے کو یہ کس طرح سے وائٹ کریں اور کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں۔ تو ظاہر ہے وہ جو آگے اس نے گوگی اور گوگے رکھے ہوئے تھے ان کے ذریعے یہ پیسے وہ وائٹ کرتا رہا، ان کو اس نے موقع دیا۔ دوسرا، عمران خان سرٹیفائیڈ آئین شکن ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا اپنے فیصلے میں کہ عمران خان نے، عارف علوی نے، اسد کیسر نے، قاسم سوری نے، انہوں نے آئین شکنی کی ہے اور پاکستان کے آئین کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے، اور غلط طریقے سے انہوں نے وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھی اس کو انہوں نے اڑایا، پھر اسمبلی ڈیزالو کی، جو بھی ڈرامے کیا آپ کے سامنے۔ تو ایک شخص آئین شکن ہے ثابت شدہ، ایک شخص چور ہے، ڈاکو ہے ثابت شدہ، اور ایک شخص اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ بھی وقت ثابت کر رہا ہے۔ عمران خان اس ملک کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے۔ عمران خان جس انداز میں آج تک پچھلے کئی مہینوں سے پاکستانی فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہا ہے، جس قسم کے الزامات لگا رہا ہے، جس قسم کا وہ نقصان اس ادارے کو پہنچانا چاہ رہا ہے، اتنا نقصان پاکستان کے دشمنوں نے بھی نہیں پہنچایا۔ آج اگر آپ انڈیا کے میڈیا کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ بھارتی میڈیا اور عمران نازی جو ہیں وہ ایک صفحے پر ہیں، وہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں،
ان کے لوگ آگے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام بھارت اربوں روپے خرچ کر کے نہیں کر سکا وہ کام عمران خان مفت میں ان کو کر کے دے رہا. اور جب فورن فنڈنگ کیس کی بات ہوتی تھی، جب ہم کہتے تھے کہ اس کو بھارتی اور اسرائیلی فنڈ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے سبب کیا ہے، اب یہ سبب سب کو سامنے آ رہا ہے کہ وہ کیا وجوہات تھیں، وہ کیا ریزنز تھے جن کی بنا پر بھارتیوں نے اور اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے عمران خان کی پارٹی کو فنڈ کیا، اور بیسیکلی وہ ان کا یہاں نمائندہ بن کر ملک کی مفادات کو نقصان پہنچانے کی وہ کوششیں کر رہا ہے. عمران خان اگر اسی طرح آزادی کے ساتھ اس ملک کے اداروں کو تباہ کرنے کی سازشیں کرتا رہا اور ہماری عدالتیں اس کو آج بھی فیسیلیٹیٹ کرتی رہیں اور اس کو ضمانت پہ ضمانت دیتی رہیں اور اس سے پوچھیں گی نہیں، وہ ججوں کو دھمکیاں دیتا ہے، وہ آئی جی کو دھمکی دیتا ہے، وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس کو دھمکی دیتا ہے، وہ صحافیوں کو دھمکی دیتا ہے، وہ بیٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ ایک چینل کو چھوڑ کے باقی سارے کرائے کے ٹٹو ہیں، وہ بیٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ سارے اینکرز ہیں ان کو پیسہ باہر سے آتا ہے. اتنی آسانی سے اتنے جھوٹے اور بے بنیاد ایلیگیشنز وہ لگا رہا ہے. کوئی آدمی، کوئی جج، کوئی بیوروکریٹ، کوئی شخص جا کے اسے پوچھ نہیں رہا ہے کہ بھائی تو کس بنیاد پہ لگا رہا ہے. کوئی جج عدالت اس سے نہیں پوچھ رہی کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو. مجھے تو بہت دکھ ہوا کہ پچھلے کئی دنوں سے جب انہوں نے ڈرامہ لگایا تھا، یہ جو ان کا ٹانگ مارچ ہے جو ناکام ہو رہا ہے، اس ٹانگ مارچ میں 10 آدمی، 20 آدمی آ کر جو ہے وہ موٹر ویز بلاک کر دیتے تھے، شہروں کو انہوں نے مفلوج کر دیا. کسی عدالت نے حکومت پنجاب کو یہ تنبیہ نہیں کی، یہ احکامات نہیں دیے کہ فوری طور پر جاؤ یہ سڑکیں کھلاؤ. اس ملک کے لاکھوں لوگ مصیبت میں پڑے ہوئے، بیمار لوگ جو ہے بیچارے ہاسپٹل نہیں جا سکتے تھے، بچوں کے لیے اسکول بند کر دیے گئے، کاروبار لوگوں کا تباہ ہو رہا تھا. انہوں نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی. لیکن افسوس ہو رہا ہے کہ اگر شاید پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت کر رہی ہوتی تو فوراً کہیں سے کوئی ایسا حکم نامہ جاری ہو جاتا کہ جائیں اور فوراً ہی راستے کھلوائیں اور ان کو لوگوں کو جو ہے وہ آنے جانے کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ان کے کیس میں یہ نہیں ہوا. عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ سانحہ لسبیلا ایک ہوا اور اس میں پاک فوج کے ایک جرنیل اور کچھ دیگر آفیسرز شہید ہو گئے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے. بلوچستان سیلاب کی زد میں تھا. وہ تمام فوجی آفیسرز سیلاب کے کام کی نگرانی کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر میں گئے تھے اور اس بدقسمت ہیلی کاپٹر کو حادثہ ہوا اور وہ تمام لوگ شہید ہو گئے. پوری پی ٹی آئی نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کتنی غلیظ قسم کی ایک پوری کمپین چلائی اور ان شہداء کی تذلیل کی. آپ اندازہ لگائیے کہ ان شہداء کی فیملیز کا، اور اس ملک میں جو بھی اس بات کا احساس کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص، ایون کوئی عام آدمی بھی اگر بے گناہ کسی کی مدد کرتا ہو، آپ کو لگے کہ وہ شہید ہو گیا، اس کی جان چلی گئی ہے، دل میں ہمدردی ہوتی ہے. یہ اتنے ظالم لوگ تھے کہ پاک فوج کے سینئر آفیسر شہید ہوئے اور انہوں نے اس کا تمسخر اڑایا، ان کے اوپر الزامات لگائے اور اس کو عجیب عجیب رنگ دینے کی انہوں نے کوشش کی. شہباز گل کیا کرتا رہا، ان کے اور لوگ کیا کیا کرتے رہے. انہوں نے طے شدہ منصوبے کے تحت یہ کوشش کی کہ پاک فوج کے ادارے کو متنازع بنائیں اور فوج کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ وہ سازش ہے جس کا خواب اور جس کی کوششیں جو ہیں وہ پاکستان کے دشمن ملک کرتے ہیں. لیکن یہاں یہ بیٹھ کے بدقسمتی سے ہمارا وزیر اعظم رہا ہے، وہ یہ سارے کام کرتا رہا اور کر رہا ہے ابھی بھی. اس کو روکا جانا بہت ضروری ہے. میں تو اپنی ہر پریس کانفرنس میں پچھلے 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت کو عمران خان کو آئین شکنی میں گرفتار کرنا چاہیے. یہ اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی شخص اٹھے اور آئین کی اپنی تشریح کرے اور اس کو وائلیٹ کرے اور اس کا مذاق اڑائے اور پوری پارلیمنٹ کا جو تماشا بنائے، پوری دنیا میں جمہوریت کا تماشا بنائے. اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اس کو اور شے ملی. میں تو کہتا ہوں یہ اس طرح کی بات ہے نا کہ ہم اور آپ سڑک پہ جائیں، ایک پاگل آدمی ہے وہ کسی کو کاٹ رہا ہے، کسی کو پتھر مار رہا ہے، کسی کو گالیاں دے رہا ہے، کسی کے شیشے توڑ رہا ہے. جب اس کو کوئی کچھ نہیں کرے گا وہ کرتا رہے گا یہ کام. کہیں نہ کہیں اس کو روکا جانا ضروری ہے. جب آپ اس کو روکیں گے تو اس کو احساس ہوگا کہ یہ غلط کام ہے، یہ غیر قانونی کام ہے، میں یہ کروں گا تو مجھے جوتے پڑیں گے. لیکن کوئی جوتے مارنے والا ہی نہیں ہوگا تو وہ پاگل آدمی حرکتیں کرتا رہے گا. تو عمران خان اس وقت وہ حرکتیں کر رہا ہے. عمران خان الیکشن کمیشن کو متنازع بنا رہا ہے. الیکشن کمیشن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی، جو مجھے یاد پڑتی ہے، جتنی میری یادداشت ہے، میں نے اس سے زیادہ بہتر الیکشن کمیشن نہیں دیکھا. ہم نے عجیب عجیب قسم کے الیکشن کمیشن دیکھے. یہ واحد الیکشن کمیشن ہے
جو آزادی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے. اور عجیب مذاق ہے, جیت بھی رہا ہے الیکشن, ضمنی الیکشن جیت رہا ہے, کہہ رہا ہے میں جیت رہا ہوں, لیکن الیکشن کمیشن پہ پھر بھی اعتراض لگا رہا ہے, اس پہ اعتبار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام ادارے, چاہے وہ عدالتیں ہوں, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ اس کی خواہشات کے مطابق کام کرے, اس کی خواہشات کے مطابق عمل کرے تو سب اچھے ہیں. اگر کوئی اس کی خواہشات پر عمل نہیں کرے گا, اس کے برخلاف کوئی کام کرے گا, تو وہ سارے برے ہیں, ملک دشمن ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. یہ منوس آدمی حکومت سے نکلا تو یہ کہتا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. کبھی کہتا ہے کہ اس ملک کی فوج تباہ ہو جائے گی, کبھی کہتا ہے کہ اس ملک کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ ختم ہو جائے گا, کبھی وہ کہتا ہے کہ اس حکومت کے آنے سے بہتر تھا کہ ان لوگوں کے اوپر ایٹم بم گرا دو. مطلب عجیب قسم کی پرانی ہو گئی, میری طرف سے ختم ہو گئی. اب امریکہ سے معافی مانگ رہا ہے, امریکہ میں جا کے وہ PR فرم ظاہر کی ہوئی ہیں. تو یہ شخص جو ہے اس ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے, خطرہ بن چکا ہے, اور بہت بڑا چور ہے, خود کرپٹ ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, اس نے بے انتہا پیسہ بنایا ہے. میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں تو ہمیشہ سے, یہ بین الاقوامی جگادریوں کا ٹولہ ہے. یہ جتنے ان کے تھے نا, یہ جو اس کے ارد گرد کے لوگ تھے, یہ بین الاقوامی جگادری ہیں. ان کے تو ابھی قصے کھلیں گے نا. ابھی تو عمران خان کی صرف ایک تحفے کی کہانی سامنے آئی ہے. ابھی تو مجھے میں نے پڑھا تھا کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ 2019 کے بعد عمران خان کی جانب سے توشہ خانے میں کوئی تحفہ جمع ہی نہیں کرایا گیا ہے. ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جب یہ جاتا رہا مختلف ملکوں میں تو وہ چیزیں اس کو کیوں نہیں ملی, اگر ملی تو کہاں گئی. پھر ایک چیز مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے کہ نہیں, یقیناً ٹھیک ہوگی جب خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانے میں کئی تحفے انہوں نے جو اوریجنل تھے وہ کہیں غائب کر دیے, اور اس کی جگہ جو ریپلیکاز آتے ہیں, جو 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر جو آئٹمز ہوتے ہیں اسی طرح کے بالکل کاپی, نام تو میں نہیں لیتا ہوں, شاید وہ پہلی کاپی پہ نہیں, کوئی 10ویں 12ویں نمبر کی جو کاپی ہے وہ لا کے انہوں نے وہاں رکھ دیا. اب اندازہ لگائے نا, میں اس لیے کہتا ہوں یہ بشری وزیر اعظم ہے. مطلب سوچ تو دیکھیں آپ اس کی کہ اتنا بڑا چیٹر ہے کہ توشہ خانے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بدل کے جعلی رکھ دو, ڈکلیئر نہ کرو, لے کے کہیں مارکیٹ میں بیچ دو. اس سے آپ کو انسان کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے. اور اس آدمی نے, نواز شریف جو وزیر اعلیٰ تھے غالباً پنجاب کے, اس کے پاس گھر تھا, اس نے درخواست لکھی کہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے. اس نے پلاٹ لیا حکومت پنجاب سے اس وقت. یہ اس طرح کی چیزیں کرتا رہا ہے اور یہ کرتا رہے گا, اور اس نے اس ملک کے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کیا ہوا ہے. وہ لوگ جن کو سیاست کا, جمہوریت کا, آئین کا کچھ نہیں پتہ, اداروں کا کچھ نہیں پتہ, وہ اس کے پیچھے گمراہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ گمراہی سے نکلیں گے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ کم از کم کراچی میں عمران خان کی مقبولیت میں کہہ رہے ہیں کراچی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. جہاں سے عمران خان جیتا ہے وہاں سے PTI نے 2018 میں 70,000 ووٹ لیا تھا. اس مرتبہ عمران خود کھڑا ہوا تھا 50,000 ووٹ, اور ٹوٹل ووٹر ہوئے ہیں 6 لاکھ. اور جہاں سے عمران خان ہارا ہے ملیر سے, وہاں سے PTI کے امیدوار نے 2018 میں 33,000 ووٹ لیے تھے. اب عمران خود کھڑا ہوا تھا, انہوں نے 22,000 ووٹ لیے. تو عمران خان کی پاپولیرٹی کراچی میں جو ہے وہ گری ہے, باقی جگہوں پہ بھی یقیناً ہوگی, لیکن میں اس پہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. لیکن کراچی کی حد تک میں آپ کو بتاؤں, جہاں سے ان کو 14 سیٹیں ملی تھیں, ان کی یہ حالت ہے. ابھی انہوں نے احتجاج کی کال دی, اعلان کیا, 200 سے 300 آدمی تھے, سے زیادہ لوگ نہیں نکلے. جہاں 14 ان کے MNAs ہیں, 24-25 ان کے MPAs ہیں, اور پتہ نہیں پورے ملک کو سر پہ اٹھایا ہوتا ہے. بڑی کوششیں کی انہوں نے, بڑے منت ترلے کیے انہوں نے, 150 سے 200 آدمی اکٹھے کر سکے, اس سے زیادہ ان کے پاس لوگ نہیں تھے. اور دیکھیں کراچی میں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہی. یہاں انہوں نے پورے ملک میں سڑکیں بند کی, پورے صوبہ سندھ میں کوئی ایک سڑک یہ بند نہیں کر سکے, اس لیے کہ لوگ ان کے ساتھ وہاں نہیں تھے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے گا. جو اس نے ڈرامہ رچایا تھا یہ گولیوں والا, مجھے تو سچی بات ہے سمجھ میں نہیں آئی, اسی لیے میں نے اس کا نام ٹانگ مارچ رکھا ہے, کیونکہ یہ ٹانگ پہ چل رہا ہے سارا. تو یہ جو فیصل سلطان نے دکھائی تھی ایکس رے, جو میں نے دیکھی تھی, آپ نے بھی دیکھی, وہ تو شاید ٹانگ کے نیچے نیچے کی دکھا رہے تھے, گولیاں انہوں نے ادھر دکھا دی ہیں. اور جو زخم انہوں نے دکھائے ہیں, اللہ کر رہے ان کو صحت اللہ تعالیٰ دے, جس قسم کے زخم دکھا رہے ہیں اگر واقعی ایسے ہیں. لیکن یہ زخم 1 ہفتے کے بعد اگر ایسے ہیں تو جب گولی لگی ہوگی تو کیسے ہوں گے. اور 1.5 گھنٹہ سفر کر کے چلا گیا عمران خان, سپر میں نہیں ہو سکتا, کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا کہ جس کا خون بھی نہیں بہا, آسانی سے شوکت خانہ میں پہنچ گیا اور وہ چلتا بھی رہا اور بعد میں زخم بھی دکھا دیے. لیکن بہرحال یہ چونکہ جتنے ڈرامے کرتے ہیں
ان سے کسی چیز کی بھی توقع کی جا سکتی ہے، کچھ بھی ڈرامہ یہ کر سکتے ہیں. کل کو پتہ نہیں یہ گولی یہاں لگی تھی، زخم آپ کو یہاں بھی دکھا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ میری باتیں تھیں. کوئی سوال ہوتا تو سر یہ بتا دیں کہ جو اس وقت ملک میں صورتحال ہے، بہت سارے کیسز بھی ہیں، عدالتوں کو بھی نہیں مانتے اور یہ بالکل ایک مفرور ہو چکے ہیں. حکومت کیوں گرفتار نہیں کرتی؟ عدالتوں کو بھی نہیں مانتے. کیا کہیں سے دباؤ ہے یا کہیں سے کہا گیا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا؟ دیکھیں، یہی بات تو میں سچی باتیں کر رہا ہوں. میرا تو خیال ہے کہ اگر کسی نے آئین شکنی کی اور سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ ہاں کی ہے، تو اس کے بعد تو اس کو ایک دن بھی باہر نہیں چھوڑنا چاہیے، تو اس کو اس کے اگلے دن گرفتار ہو جانا چاہیے تھا. یہ سزا ملنا اس کو بڑی ضروری تھی. لیکن ظاہر ہے مختلف سطح پر بات ہوتی ہے، بڑے سینئر لیڈرشپ ہے، انہوں نے کچھ سوچ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ اس کو گرفتار نہ کریں.